زارون نے دعوت نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ شہزام اور صبرین کل بھی آئیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنے والد کے ساتھ آنا چاہیے، سنڈی کو مت لانا۔ سنڈی صبرین اور فریہ سے میل جول نہیں رکھتی۔ فریہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اسے تسلیم کرنا پڑا کہ اس کا تنویر کو پیش کردہ تجویز اس کے دل کو چھو گئی۔ وہ واقعی سنڈی کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، میں اسے نہیں لاؤں گا، میں اب اسے شادی نہیں کر رہا، تنویر نے بے پرواہی سے کہا۔ فریہ شاکڈ ہو گئی اور زارون بھی حیرت زدہ تھا۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ سب کو تمہاری شادی کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ کیا سنڈی نے اس پر رضامندی دی؟ وہ بہت کنٹرول کرنے والی اور مطالبہ کرنے والی ہے۔ میرا ذہن طے کر چکا ہے۔ تنویر نے واضح طور پر کہا کہ وہ اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چلو میں تمہیں OBGYN ڈپارٹمنٹ لے کر چلتا ہوں۔ آدھے راستے میں انہیں ڈاکٹر ظہیر ملے، جو مسکرا کر ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، ڈاکٹر تنویر، کیا تمہارے منہ کا زخم بہتر ہو گیا؟ یاد رکھنا، آج بھی پٹیاں لگانی ہیں۔ تنویر کے لمبے قدم تھم گئے، لیکن ڈاکٹر ظہیر انہیں سلام کر کے چلا گیا۔ زارون نے پکارا، تمہارا منہ زخمی ہے؟ کوئی تعجب نہیں کہ تم ماسک پہنے ہوئے ہو، مجھے دکھاؤ۔ جیسے ہی اس نے کہا، زارون نے تنویر کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن تنویر نے فوراً اس کی کلائی پکڑ لی۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو، میں بس تمہاری ایک بھائی کی طرح فکر کر رہا ہوں، زارون نے چلا کر کہا۔ تنویر کی سیاہ آنکھیں جو اینک کے پیچھے چھپ گئی تھی، مزید غمگین ہو گئیں۔ فریہ نے بھویں چڑھائیں اور فوراً زارون کو کھینچا۔ وہ نہیں چاہتا کہ تم دیکھو، تمہیں اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر تنویر کو اپنی شہرت کی بہت فکر ہے۔ زارون دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے اپنا نرم ہاتھ اپنی بائیں طرف سے اس کے ہاتھ میں محسوس کیا تو وہ جیسے ہوا میں اڑنے لگا۔ اس کا ہاتھ اتنا چھوٹا اور پتلا تھا، یہ اس کے ہاتھ سے کہیں زیادہ نرم تھا۔ جیسے ہی وہ اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا، فریہ نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ زارون نے اپنے ہونٹوں کو مروڑ کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ان کے ساتھ کھڑا تنویر خاموش تھا اور یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ کیا اس طرح برتاؤ کی ضرورت تھی؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کبھی کسی عورت کو چھوا ہی نہ ہو، صرف اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ سرمستی میں گم ہو گیا۔ ارے تنویر، تمہارا منہ کیسے زخمی ہوا؟ زارون نے اپنے حواس بحال کرتے ہوئے ہنسی مذاق کیا۔ کیا کسی عورت نے کیا تھا؟ تم سے مطلب؟ ہم OBGYN ڈپارٹمنٹ میں ہیں، تنویر نے اپنے قدم روک کر کہا۔ زارون فریہ کے ساتھ اندر جانے والا تھا، لیکن دروازے پر موجود انٹرن نے اسے روک لیا۔ مردوں کا اندر جانا منع ہے۔ اسے باہر افسردہ حالت میں انتظار کرنا پڑا۔ فریہ اندر گئی اور تنویر نے اس کی طرف ایک نظر سے دیکھا اور اس کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ تم اب اس کی بہت فکر کر رہے ہو؟ آخرکار ہم شادی شدہ ہیں اور وہ میرے بچے کی ماں ہے۔ میں واقعی ایک معمول کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، زارون نے خوشمندی کے ساتھ کہا۔ تم نے میرا کو چھوڑ دیا؟ تنویر نے سوال کیا۔ زارون کا چہرہ سخت ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش رہا، پھر اس نے سنجیدہ ہو کر کہا، میرا میرے خیال کے لائق نہیں تھی۔ وہ 10 سال جنہیں میں نے اس کی حفاظت میں گزارے، وہ سب کچھ برباد ہو گیا۔ مستقبل میں اپنی فیملی کے لیے ذمہ دار بننا چاہتا ہوں۔ فریہ اور میرے درمیان جو جذبات ہیں وہ بھی بڑھ سکتے ہیں۔ ماضی میں میرے دل کی ساری جگہ میرا کے لیے تھی اور میں دوسری خواتین کی خوبیوں کو نہیں دیکھ پاتا تھا، لیکن اب میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ حقیقت میں کافی اچھی ہے۔ وہ تھوڑی بہت تیز مزاج ہے اور اگر میں اس کا خیال نہ رکھوں تو وہ مجھے دھوکہ دے سکتی ہے۔ یقیناً اس نے یہ بات تنویر کو نہیں بتائی۔ مردوں کو اپنی انا کا خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے سنجیدگی سے، تمہارے منہ کو کیا ہوا؟ زارون نے تجسس سے پوچھا۔ کہ کسی عورت نے تمہیں کاٹا؟ تنویر خاموش رہا۔ جب زارون نے اسے خاموش دیکھا تو وہ جوش سے بولا، سنڈی کی اتنی جرأت نہیں ہوگی، یہ لیزا نے کیا تھا، ہے نا؟ تم یہاں انتظار کرو، میں کام پر جا رہا ہوں، تنویر نے کہا اور مڑ کر جانے لگا۔ زارون نے ہار نہ مانی اور اسے پکڑ لیا۔ چلو سچ سچ بتاؤ، چلے جاؤ، بہتر ہے کہ تم دوبارہ اس عورت کا ذکر نہ کرو۔ تنویر نے غصے میں اسے دھکیل دیا
اور پھر اپنی سیاہ آنکھوں کے ساتھ چلا گیا۔ زارون نے زبان میں آواز نکالی اور بھویں اٹھائیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ تنویر کو کسی عورت پر اتنے غصے میں دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے کہ کچھ چل رہا ہے۔ ڈاکٹر تنویر کہاں ہے؟ فریہ اچانک اندر سے نکل کر میڈیکل ریکارڈ ہاتھ میں لی آئی۔ وہ جا چکا ہے۔ زارون مسکرا کر بولا۔ پہچانو کس نے اس کے ہونٹ کاٹے؟ فریہ فوراً سمجھی اور ہنستے ہوئے کہا، علیزہ کا طریقہ برا نہیں ہے۔ اگر کوئی آگے چل کر مجھے زبردستی بوسہ دینے کی کوشش کرے گا تو میں بھی اس سے سیکھ سکتی ہوں۔ زارون نے اپنی بات پر پچھتاوا محسوس کیا۔ جا کر بل ادا کرو۔ فریہ نے مشورہ دیتے ہوئے اس کا مشورہ کارڈ اس کے ہاتھ میں دیا۔ تم اپنے فون سے اکاؤنٹ لنک کر کے ادا کر سکتے ہو۔ تمہیں پچھلے چیک اپس کے دوران اکاؤنٹ لنک کر لینا چاہیے تھا۔ زارون نے انکار کیا۔ یہ کام بہت پیچیدہ تھا۔ وہ سستی کرنا چاہتا تھا۔ فریہ نے جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کیا تھا، لیکن چونکہ تم بچے کو تسلیم کرنا چاہتے ہو تو مجھے تمہاری ضرورت کیا ہے جب تم اپنا فون استعمال کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو؟ میری غلطی ہے، میں ابھی ادائیگی کر رہا ہوں۔ زارون نے اپنی زبان کاٹنے کا دل کیا۔ اس نے دیوار پر موبائل ادائیگی کے بارے میں دی گئی ہدایات کے مطابق مشورہ کارڈ کو اپنے فون سے لنک کیا۔ بل ادا کرنے کے بعد وہ فریہ کے ساتھ خون کا ٹیسٹ کروانے گیا۔ اتنا زیادہ خون کے نمونے دیکھ کر وہ بے چین ہو گیا۔ پری نیٹل ٹیسٹ کے لیے اتنا خون کیوں نکالنا ضروری ہے؟ خون نکالنے والی نرس نے معصوم نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ ضروری ہے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے زیادہ اسکریننگ ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بچے اور ماں کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ زارون نے اپنے پتلے ہونٹوں کو سکوڑا۔ خون کے ٹیسٹ کے بعد اس نے فریہ سے سنجیدگی سے کہا، میں تمہارے لیے ایک چکن خرید کر شوربہ پکاؤں گا تاکہ تمہارا خون دوبارہ بھر سکے۔ فریہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ شکریہ۔ تمہارے الفاظ نے اچانک میری ماں کی یاد دلا دی۔ زارون کو سمجھ نہیں آئی کیا کہے۔ اس کے الفاظ نے اسے اپنی ماں کی یاد دلائی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ کیا وہ اس کی ماں کی طرح تھا؟ زارون جو اس سے نرمی سے بات کر رہا تھا ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے اس پر ٹھنڈے پانی کی بالٹی گرا دی ہو۔ براہ کرم اپنا منہ بند رکھو۔ تمہیں مجھے منہ بند رکھنے کا حق کیسے ہے؟ فریہ کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ نہیں، میں محسوس کرتا ہوں کہ تمہیں کئی سالوں تک اکیلا رہنا ضروری تھا۔ زارون نے اس کا مذاق اڑایا۔ فریہ جو واقعی کئی سالوں تک اکیلی تھی فوراً غصے میں آ گئی۔ تم مجھے بے عزت کرنے کا کیا حق ہے؟ تمہیں بھی 10 سال تک اکیلا رہنا چاہیے تھا۔ کم از کم میں تم سے زیادہ وقت تک اکیلی نہیں رہی کیونکہ میں بھرا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے کہ تمہیں اپنی عمر کا احساس ہے۔ تمہارے لیے میرے جیسے خوبصورت نوجوان عورت سے شادی کرنا تمہارا اعزاز ہے۔ فریہ نے مذاق کیا۔ کھڑکی پر کھڑی نرس نے انہیں گھوم کر دیکھا۔ اگر تم دونوں جھگڑا کرنا چاہتے ہو تو براہ کرم ادھر جا کر جھگڑو، یہاں اور بھی لوگ لائن میں ہیں۔ زارون اور فریہ دنگ رہ گئے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو پچھلے حصے میں 7 یا 8 لوگ لائن میں کھڑے تھے۔ سب کی نظریں ان پر مرکوز تھیں جیسے وہ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوں۔ ایک بوڑھی عورت مسکرا کر بولی، بس کر دو، جھگڑنا بند کرو۔ میں سمجھتی ہوں کہ تم دونوں کا جوڑا بہت اچھا ہے۔ تم دونوں کی خوبصورتی دیکھ کر تمہارا بچہ ضرور خوبصورت ہوگا۔ بالکل، جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کا چڑچڑا ہونا معمولی بات ہے۔ میری بیوی کا مزاج تو اور بھی زیادہ تھا، ایک شخص نے کہا۔ ان باتوں نے زارون اور فریہ کو شرمندہ کر دیا۔ آخرکار زارون نے توبہ کرتے ہوئے سر جھکایا۔ پھر وہ فوراً فریہ کو کھینچ کر باہر لے آیا۔ جب وہ اوپر گئے تو اس نے ہلکا سا کھانس کر کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں تمہیں برداشت کروں گا، اب تم سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ کیا مطلب؟ جیسا کہ میں چاہتی ہوں تم سے جھگڑا کرنا، تم پہلے مجھ پر حملہ کر رہے تھے، فریہ نے غصے سے کہا۔ زارون کے سر میں جیسے درد ہونے لگا۔ فریہ پہلے بھی حاملہ ہونے سے پہلے ہی لڑائی میں ماہر تھی، اب تو اس کی بحث کرنے کی مہارت اور بڑھ گئی تھی۔ معاف کرنا، یہ میری غلطی تھی، مجھے تمہیں ایسے بے عزت نہیں کرنا چاہیے تھا۔
دراصل جب تم اکیلی تھی تو مجھے تم سے بہت محبت تھی، ورنہ میں تمہارا کیوں پیچھا کرتا؟ زارون نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تبھی فریہ بہتر محسوس ہوئی۔ یہ اچھا ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے۔ اس کے بعد وہ الٹرا ساؤنڈ اسکین کے لیے گئی۔ زارون اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ تاہم جب فریہ نے ڈویلپر الٹرا ساؤنڈ کروایا تو بچہ تعاون نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹیسٹ اچھا نہیں نکلا۔ اس کے بعد فریہ 1 گھنٹے تک سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چاکلیٹ کھاتی رہی۔ تب جا کر وہ بچہ مڑ گیا اور اس کا چہرہ دکھائی دیا۔ تاہم جب ڈویلپر الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ سامنے آئی تو زارون خوش ہو گیا۔ کیا یہ میری بیٹی ہے؟ وہ واقعی بہت پیاری ہے۔ فریہ حیرانی سے پوچھتی ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ لڑکی ہے؟ کیا تم نے تنویر سے پوچھا؟ زارون حیران رہ گیا۔ تنویر نے مجھے نہیں بتایا۔ بچہ جتنی خوبصورت خصوصیات کا حامل ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکی ہے۔ فریہ کے منہ کے کونوں میں ایک مسکراہٹ آئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بچے کا جنس بھی معلوم کر سکتے ہو۔ فریہ نے شرم سے اپنی ناک چھوئی۔ پھر اس نے جان بوجھ کر ڈویلپر الٹرا ساؤنڈ رپورٹ کی تصویر لے لی۔ تم بدتمیز بچے، کس نے تمہیں اپنا منہ چھپانے کی اجازت دی؟ تمہارے لیے تمہاری ماں کو بہت دیر تک تھک کر سیڑھیاں چڑھنی پڑی۔ جب تم پیدا ہوگے تو تمہیں اپنی ماں کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کی باتیں سن کر فریہ نے ایک پیچیدہ نظر اس کی طرف ڈالی۔ اسے شاید یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی توجہ دے گا۔ پہلے وہ کافی جھنجھلاہٹ میں تھی، مگر اس کی باتوں نے اچانک اس کا موڈ بہتر کر دیا۔ زارون اچانک اس کے قریب آیا اور سنجیدگی سے کہا، فریہ مجھے پہلے لگتا تھا کہ پری نیٹرل ٹیسٹ آسان ہوتے ہیں۔ جب میں نے تمہارا خون نکالتے ہوئے دیکھا اور تمہیں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے لگا کہ میں پہلے بہت غلط سوچتا تھا۔ میں نے کبھی ایک شوہر کے طور پر اپنا فرض پورا نہیں کیا۔ اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں تمہارا اور بچے کو اچھے سے خیال رکھوں گا۔ میں تمہارے ہر چیک اپ میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو تو مجھے بتا سکتی ہو۔ فریہ اس کی باتوں پر چونک گئی، اس کے خوبصورت چہرے کو قریب سے دیکھنے لگی۔ زارون کے سرخ ہونٹ خوبصورت تھے اور وہ دلکش لگ رہا تھا۔ جیسے ہی فریہ نے اس بارے میں سوچا، اس کا دل بے قابو ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو اندر ہی اندر برا بھلا کہا۔ وہ کیا سوچ رہی تھی؟ وہ صرف خوبصورت ہے، مگر کیا وہ اپنے اچھے لگنے کی وجہ سے پیسے کما سکتا ہے؟ اسے زارون کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے تھا، صرف اس کی شکل کی وجہ سے۔ فریہ، زارون نے اچانک اس کا نام پکارا اور اس کے قریب آیا۔ کیا کر رہے ہو؟ اس کا عمل فریہ میں بے چینی پیدا کر گیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ بلش ہو رہی ہوگی۔ اس نے اپنے چہرے کو چھوا جو شاید جل رہا تھا۔ تم تھوڑی سی موٹی ہو گئی ہو، زارون نے اچانک کہا۔ تمہاری گالیں تھوڑی سی پھول گئی ہیں۔ وہ یہ کہنے میں شرمندہ تھا کہ وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ فریہ کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ زارون کی باتوں سے اس کا دل دھڑکنے لگا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ خود کو پاگل سمجھنے لگی۔ یہ آدمی خود کو سنبھالے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ہاں، میں موٹی ہو گئی ہوں۔ پریگننسی کے دوران میں نے 5 کلو وزن بڑھا لیا ہے۔ فریہ نے زارون کے پاؤں پر قدم مارا۔ جب وہ درد سے چلایا تو فریہ غصے سے وہاں سے نکل گئی۔ جب فریہ ولا واپس پہنچی تو اس نے صبرین کو فون کیا تاکہ اپنا غصہ نکال سکے۔ زارون وہ احمق لڑکا کہتا ہے کہ میں اکیلا رہنے کی قابل تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اس طرح کا حقدار ہے، چاہے میرا کی مداخلت ہو یا نہ ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کو کوئی گرل فرینڈ نہیں ملتی۔ صبرین خاموش رہ گئی۔ میری نظر میں تم دونوں اکیلے رہنے کے قابل تھے، اس لیے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ فریہ مایوس ہو گئی کہ تم واقعی میری سب سے اچھی دوست ہو۔ میں تو بس سچ کہہ رہی ہوں، صبرین نے آنکھ بھر کر کہا۔ اگرچہ زارون کی کچھ کمزوریاں ہیں، لیکن اس نے تمہیں خون دیا ہے۔ وہ تمہارے خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے چکن خریدنے کا منصوبہ بنا رہا تھا، تو وہ ایک اچھا شوہر کہلانے کے قابل ہے۔ لیکن تم نے کہا کہ وہ تمہاری ماں کی یاد دلاتا ہے تمہیں۔ یہ جیسے کسی ٹھنڈی ہوا کی طرح تھا۔ تمہارے لیے بہتر تھا کہ تم یہ نہ کہتی کہ وہ تمہاری ماں کی طرح لگتا ہے۔ فریہ بے زبان ہو گئی۔ تم اب زارون کی سائڈ پہ کیوں ہو؟
تم تو اسے پہلے ناپسند کرتی تھی نہیں؟ فریہ نے اچانک سوال کیا۔ جب وہ پچھلے دنوں ہمارے ساتھ کلب ہاؤس آیا تھا تو اس نے تمہیں بچانے کے لیے برائس سے لڑا۔ اس کے اس عمل نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ کافی مردانہ ہے۔ اس نے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، مگر اب وہ آہستہ آہستہ اچھا والد اور شوہر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ صبرین نے بے بسی سے کہا۔ یقیناً یہ اس کے لیے ہے کیونکہ تم زرون کے بچے کی ماں ہو اور دونوں نے باقاعدہ شادی کر لی ہے۔ اگر وہ واقعی پچھتا رہا ہے تو کیا تم اسے دوبارہ موقع نہیں دے سکتی؟ فریہ منہ چڑھاتے ہوئے اور بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، جب وہ اتنی تند باتیں کرتا ہے کیا میں اس کے ساتھ زندگی بھر رہ کر جلدی مر نہ جاؤں گی؟ کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ اگر وہ تمہارے ساتھ زندگی بھر رہے گا تو شاید تمہاری چڑھائی کی وجہ سے جلد مر جائے گا۔ کم از کم تم دونوں ایک ساتھ مرنے کے لیے ہو گئے۔ جب طنزیہ ہنسی گونجنے لگی، فریہ کا غصہ چمک اٹھا۔ صبرین یزدانی، بس تمہارے پاس کھانے کے لیے چکن ہے، اس پر خوش ہو جاؤ۔ جب سے شہزام اور میں نے شادی کی ہے، الگ ہوئے اور بچے کو جنم دیا، اس نے کبھی میرے لیے چکن کا سوپ نہیں پکایا۔ صبرین نے گمبھیر انداز میں کہا، تمہاری بدولت میں خود کو اچھا محسوس نہیں کر رہی ہوں۔ جب سے میں نے شہزام کے ساتھ بات چیت کی تو اس نے کہا کہ وہ میرے لیے وقت نکال کر کھانا پکائے گا، لیکن آخرکار وہ ہمیشہ مصروف ہوا۔ وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے، یہ تو ایک چال نکلی۔ فریہ نے خفیہ طور پر ہنسی روکی۔ صبرین اور شہزام ہمیشہ اس کے سامنے پیار کا اظہار کرتے تھے۔ اسے کیا پتہ تھا کہ ایک دن وہ خود صبرین کے ساتھ ایسا ہی کرے گی۔ ٹھیک ہے، اب میں بس کرتی ہوں، میں جا کر دیکھ لوں کہ زارون نے چکن خریدا ہے یا نہیں۔ اگر مجھے چکن کا سوپ نہ ملا تو میں اسے مار ڈالوں گی۔ خوش قسمتی سے زارون نے چکن خرید لیا تھا، حالانکہ یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں سے تازہ چکن لایا۔ ایپرن پہن کر وہ چکن کے ٹکڑے کاٹنے میں مصروف تھا۔ اس کے عمل سے متاثر ہو کر فریہ نے خفیہ طور پر اس کی تصویر کھینچی اور پھر وہ تصویر صبرین کو دکھانے کے لیے بھیج دی۔ کچھ دیر بعد صبرین نے ایک سٹیکر بھیجا جس پر لکھا تھا، ہم اب دوست نہیں ہیں۔ فریہ نے ہونٹ بھیج کر مسکراہٹ دی۔ جلد ہی صبرین نے ایک اور واٹس ایپ پیغام بھیجا، میں تم دونوں کی بہت تعریف کرتی ہوں۔ شہزام اور میں نے بہت عرصے سے مل کر خوشی سے کھانا نہیں کھایا۔ کبھی کبھی میرا کھانا تیار کرنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ فریہ کو احساس ندامت ہوا۔ جہاں صبرین اور شہزام اس وقت دباؤ کا سامنا کر رہے تھے، فریہ اور زارون کی حالت بہت بہتر تھی۔ شاہ خاندان کے پیچھے ہونے کی وجہ سے فریہ اور زارون پر کوئی دباؤ نہیں تھا۔ ظاہر ہے اسے خوش ہونا چاہیے، تو پھر وہ زارون کے ساتھ تھوڑی سی بہتر دکھائی دے گی۔ دوپہر کے وقت زارون نے سنہری چکن شوربے کا بڑا پتیلا پکایا۔ وہ اسے 1 گھنٹے میں زیادہ وقت تک پکا رہا تھا اور شوربہ بہت خوشبودار تھا۔ چونکہ فریہ پریگننٹ تھی، اس لیے جب اسے شوربے کی خوشبو آئی تو وہ خود بخود بھوک محسوس کرنے لگی۔ یہ میری غلطی تھی، آج صبح اسپتال میں زارون نے اچانک اس سے معذرت کی۔ مجھے تمہارے موٹاپے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے تھا۔ دراصل میری نیت تمہاری مذاق اڑانے کی نہیں تھی۔ تمہارے جسم کا تھوڑا بڑا ہونا بالکل ٹھیک ہے۔ تمہارے گالوں کا پھولا ہوا چہرہ واقعی پیارا لگ رہا ہے۔ جیسے اس نے یہ بات کہی، اس نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ اس کے کان لال ہو گئے۔ فریہ بھی عجیب محسوس کر رہی تھی۔ وہ پہلے ہی اس کے ساتھ روزانہ کی لڑائیوں کی عادی تھی۔ اچانک وہ اس کے پاس آیا اور اسے پیار کہا۔ اس کا یہ عمل ایسا لگ رہا تھا جیسے سورج مغرب سے ابھرے۔ اگرچہ عجیب تھا مگر وہ تھوڑا سا خوش ہوئی۔ آخرکار کون ایسا ہے جو تعریف کو ناپسند کرے، خاص طور پر جب وہ ایک حاملہ عورت ہو جو اپنی شکل میں تبدیلی محسوس کر رہی ہو۔ میں فطری طور پر پیاری ہوں، فریہ نے چمچ اٹھایا اور ایک خود مختار انداز میں کہا۔ پہلے میں اتنی خوبصورت تھی کہ میری خوبصورتی نظر نہیں آتی تھی۔ اب جب کہ میری خوبصورتی تھوڑی کم ہوئی ہے، میری خوبصورتی ناقابل مزاحمت ہو گئی ہے۔ زارون نے خوش قسمتی محسوس کی کہ اس نے شوربہ نہیں پیا، ورنہ وہ اس کے گلے میں پھنس جاتا۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ تم آواز اٹھا سکتے ہو، فریہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، زارون نے جواب دیا اور بے اختیار اپنے پیر کو پیچھے کھینچ لیا تاکہ دوبارہ اس پر پاؤں نہ پڑے۔ فریہ نے اطمینان سے سر ہلایا۔ وہ 2 پیالے شوربہ پی گئی
اور خود کو اچھا محسوس کیا۔ اگلی رات جوبلی انٹرنیشنل ہوٹل، ایک سادہ مگر شاندار دعوت کا اہتمام کیا جا رہا تھا جو ہوٹل کی چھت کے اوپر والے ڈائننگ ہال میں ہو رہی تھی۔ کاروں کی قطاریں ہوٹل کی پارکنگ میں بھری ہوئی تھیں۔ اگرچہ کہا جا رہا تھا کہ اس دعوت کا انتظام شاہ کارپوریشن نے کیا ہے، بہت سے لوگ یہ جانتے تھے کہ احسان ہی وہ شخص ہے جو کمپنی کے پیچھے ہے۔ جن لوگوں نے اس دعوت میں مدعو کیا گیا تھا وہ معمولی لوگ نہیں تھے۔ چونکہ فریہ حاملہ تھی اس لیے شاہ خاندان نے اسے مہمانوں کی خدمت کرنے کے لیے نہیں کہا، اس کی بجائے زارون کو اس کے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ دونوں رات 7:30 بجے قریب دعوت کے ہال میں پہنچے۔ تھوڑی دیر بعد شہزام اور سبرین آئے۔ شہزام نے ایک 3 پیس سیاہ رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، ایک ہاتھ جیب میں تھا اور دوسرا ہاتھ سبرین کے کندھے پر تھا۔ اس کے برعکس سبرین نے پھولوں والی ایک خوبصورت ڈریس پہنی ہوئی تھی جس پر پروں والی سنہری تتلیوں کی کڑھائی کی گئی تھی۔ تتلیاں اتنی حقیقت پسندانہ لگ رہی تھیں جیسے وہ اڑنے کے لیے تیار ہوں۔ ڈریس کا رنگ سادہ تھا لیکن جب اس کو اس کی دلکش جسامت کے ساتھ جوڑا گیا تو وہ بہت خوبصورت اور دلکش نظر آ رہی تھی۔ جب سبرین اور شہزام چل رہے تھے بہت سے لوگ انہیں دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ فریہ نے شہزام کی لمبی اور مضبوط جسمانی ساخت کو دیکھ کر بے ارادہ نظر ڈالی۔ جب اس نے اپنی نظر زارون پر ڈالی جو ایک سبز سوٹ میں چمک رہا تھا تو اس نے بے چینی سے اپنی زبان کاٹی۔ تم نے ڈسک کیوں کیا؟ زارون نے شرمندہ ہو کر پوچھا۔ کیا میں شہزام سے زیادہ برا لگ رہا ہوں؟ نہیں، فریہ نے کہا اور دل سے آہ بھری۔ واضح طور پر شہزام وہ خوبصورت مغرور صدر لگتا ہے جیسے ناول میں ہوتا ہے، جبکہ تم بس ایک نرم مزاج مرد لگ رہے ہو۔ تم وہ مشہور آئی کی کینڈی ہو۔ زارون کے پاس جواب نہیں تھا۔ اس نے غصے میں آ کر شہزام کو گھورا جو اس کی طرف چل کر آ رہا تھا۔ وہ زارون کے قریب آیا اور پھر دیکھا کہ زارون اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ کہ میں نے تمہارا دل دکھایا؟ زارون نے اسے غصے سے اوپر نیچے دیکھا۔ تم ہمیشہ اتنے سادہ اور بے رنگ کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ براہ کرم یہ بہت بورنگ ہے۔ شہزام کو غصہ نہیں آیا۔ اس نے بتاثر انداز میں زارون کو دیکھا اور مذاق کرتے ہوئے کہا، اگر تمہیں مجھ میں دلچسپی ہو گئی تو میں مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ آخرکار مجھے مردوں میں دلچسپی نہیں ہے۔ فریہ ہنس پڑی اور سبرین کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ زارون شاہ، تمہیں اس کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے، وہ بہت سخت ہے۔ میں سخت کیسے ہوں؟ جب میں تم سے بات کرتا ہوں تو ہمیشہ بہت میٹھا ہوتا ہوں۔ شہزام فوراً سبرین کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھتے ہوئے بولا۔ سبرین نے اس کی طرف آنکھیں گھمائیں۔ اوہ، تم نے مجھے بہت سخت باتیں کہی تھیں۔ بس میں تم لوگوں کو یہاں اس لیے نہیں لایا تھا تاکہ تم دونوں محبت بھری باتیں کرو۔ پھر زارون نے اپنی ٹھوڑی سے اشارہ کیا۔ تنویر آ گیا ہے۔ سب کی نظریں اس کی طرف مڑ گئیں، لیکن شہزام اور سبرین نے اسے عجیب انداز میں دیکھا۔ اس کا قد بلند اور جسم مضبوط تھا۔ وہ ایک میرون سوٹ میں بہت اچھا لگ رہا تھا، پھر بھی وہ ماسک پہنے ہوئے تھا۔ آخر اس کا کیا مسئلہ تھا؟ تنویر کو علیسا نے کاٹ لیا تھا اور اس کا منہ زخمی ہو گیا تھا، زارون نے ہنسی کے انداز میں کہا۔ شہزام نے اپنی آنکھوں کے پہلوؤں کو اٹھایا، مگر سبرین نے تشویش سے کہا، یہ تو اس کا حق تھا۔ ارے ایسا مت کہو، تنویر نے سنڈی سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو تکنیکی طور پر وہ کھیل نہیں رہا۔ زارون نے اپنے دوست کی حمایت کی۔ سبرین حیران ہو گئی، پھر بھی وہ یہ سن کر خوش ہوئی۔ کیا سنڈی یہ قبول کر لے گی؟ زارون نے ہنستے ہوئے کہا، اگر سنڈی یہ بات برداشت نہیں کر سکتی تو مجھے لگتا ہے تنویر اسے گھٹنے ٹیک کر یہ قبول کروا لے گا۔ سبرین اور فریہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ شہزام نے سبرین کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ رکھا۔ جہاں تک برائی کی بات ہے، میں تنویر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ زارون سنجیدہ دکھائی دے سکتا ہے، جبکہ تنویر سفید کوٹ میں ایک خوبصورت ڈاکٹر کی طرح لگتا ہے، مگر ان تینوں میں سے کوئی بھی تنویر جتنا ظالم نہیں ہو سکتا۔ جب تنویر نے دور سے انہیں دیکھا تو اس نے ہاتھ ہلایا، مگر ان کی طرف نہیں آیا۔ زارون نے ہنستے ہوئے کہا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تنویر یہاں آنے کے لیے شرمندہ ہے۔ لعنت کیا وہ ولید ہے، وہ گندگی، وہ سنگھانی کے ساتھ کیوں آیا؟
سنگھانی اس وقت سینیٹر تھا۔ اب جب وہ وزیر سنگھانی بن چکا ہے، بہت سے لوگ اس کے سامنے آ کر اسے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ولید جو وزیر سنگھانی کے ساتھ کھڑا تھا، پہلے کی نسبت بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ اب وہ وزیر سنگھانی کا پسندیدہ شخص معلوم ہوتا تھا، کیونکہ وزیر سنگھانی اس کے ساتھ مہمانوں کا تعارف کروا رہا تھا۔ چاہے ولید کی شہرت کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو، دعوت میں شریک سب لوگ اتنے چالاک تھے کہ انہوں نے اس کا مازی نہیں اٹھایا، اس کے بجائے ولید سے ہاتھ ملاتے اور خوشگوار باتیں کرتے رہے۔ صبرین اس منظر کو دیکھ کر اداس ہو گئی۔ اس نے ولید کی شہرت کو تباہ کرنے میں بہت محنت کی تھی، لیکن اب وہ وزیر سنگھانی کے ذریعے کیمرہ میں دوبارہ طاقت حاصل کر رہا تھا۔ ولید نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس نے بھی بھویں اٹھائیں اور اس کی طرف نظریں موڑ دیں۔ چند لمحوں بعد اس نے دوسرے لوگوں سے سرگوشی کی اور صبرین کے پاس آیا۔ وائفی یہاں آؤ۔ ولید نے محبت بھری نظروں سے صبرین کی طرف اشارہ کیا۔ تم میری بیوی ہو، تم کسی دوسرے شخص کے ساتھ رہ کر اس کے گھر میں کیوں سو رہی ہو؟ چاہے تمہیں اپنی عزت کا خیال نہ ہو، مجھے تو ہے۔ تمہیں بعد میں میرے ساتھ گھر چلنا ہوگا۔ صبرین اس کے الفاظ سے بہت غصے میں آ گئی۔ مجھے یاد ہے کہ ہماری طلاق ہو چکی ہے اور اس کا ثبوت بھی وکیل کے پاس موجود ہے۔ فریہ شہزام زارون نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ولید نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے کہا، عام طور پر میں ان سب باتوں کو نظر انداز کرتا ہوں، لیکن اس اہم موقع پر جب سب اپنے بیویوں اور آفیشیل گرل فرینڈز کے ساتھ ہیں، صبرین تم شہزام کے عاشق کے طور پر اس دعوت میں شرکت کر رہی ہو، کیا تم اتنی بے شرم ہو؟ عدت تو پوری ہونے دو اپنی۔ صبرین کی آنکھوں میں نفرت کی ایک جھلک آئی۔ شہزام نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنے سنجیدہ خوبصورت چہرے کے ساتھ کہا، صبرین میرے بچے کی ماں ہے اور وہ وہی عورت ہے جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم نے ہی اس رات کی دعوت کو اتنا سستا بنا دیا۔ جب طلاق ہو چکی ہے تو دفع ہو جاؤ۔ ایک لمحے کے لیے رک کر شہزام نے پیچھے مڑ کر زارون کی طرف دیکھا اور پوچھا، زارون شاہ خاندان نے اتنے بدتمیز شخص کو یہاں کیوں مدعو کیا؟ مجھے بھی کچھ نہیں پتا، شاید وہ وزیر سنگھانی کی مدد سے یہاں بے شرمی سے آیا ہے۔ زارون نے پورے جوش سے جواب دیا۔ زارون بھرپور تعاون کے ساتھ وزیر سنگھانی کے پاس گیا اور بلند آواز میں کہا تاکہ بہت سے لوگ سن سکیں، انکل سنگھانی، آپ ولید کو یہاں کیسے لائے؟ کیا آپ شاہ فیملی کی دعوت کی بے عزتی کر رہے ہیں؟ میں ولید کا احترام نہیں کرتا، لیکن وہ خواتین کو دھوکہ دیتا ہے۔ جب اسے چھرا لگا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اس کے گردے کو نقصان پہنچا ہے، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک تھا۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ وہ اپنی بیوی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور سہری ایکس بیوی۔ سنا ہے کہ ولید اور اس کی بیوی کے بیچ طلاق ہو چکی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے وہ اپنی بیوی سے محبت کا دعویٰ کرتا، حالانکہ وہ اپنی خاتون سیکرٹری کے ساتھ چپکے سے ملتا رہا۔ وہ آفس میں اکثر بے حیا حرکتیں کرتے تھے۔ اس کے بے نقاب ہونے کے بعد اس نے صبرین کو جسمانی طور پر نقصان بھی پہنچایا۔ وزیر سنگھانی نے زارون کی باتیں سن کر اپنے چہرے کو سنجیدہ کیا۔ آخرکار وہ وہی شخص تھا جو ولید کو یہاں لایا تھا۔ جب اس نے لوگوں کی نفرت بھری نظروں کو دیکھا تو فوراً کہا، یہ شاید کوئی غلط فہمی ہو۔